7 ایئرز آپ نے اپنے نانا کے ساتھ گزارے ہیں نا، ہائے 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 کیا بہترین وہ ایام. ان ایام کو اگر ہم ذرا سا دیکھیں تو بار بار نبی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اما الحسن فامرہ امری وقولہ قولی ہوا قرۃ عینی وتفاحتی وریحانتی وبہجۃ قلبی وہدیۃ من رب العالمین. پتہ ہے کس کے در پر آئے ہو؟ پتہ ہے آپ کو آپ نے قدم کہاں اٹھائے ہیں؟ آپ کہاں آئے؟ آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ نبی بار بار ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسن وہ ہے کہ اس کا حکم میرا حکم، اس کی باتیں میری باتیں، وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، میرے دل کا ریحانہ، میرا پھول ہے، میرے قلب کا سرور ہے، وہ ہدیہ ہے رب ذوالجلال کی جانب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تربیتی ایشوز میں ہم بہت سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے میرے نبی نے ان حسنین علیہ السلام کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو ٹیکنیکس تربیت کے استعمال کی وہ بے مثال ہیں. کیونکہ نبی کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اس کو راوی نقل کرتے تھے. گھر میں جو ہماری سیدہ محنت فرماتی تھی وہ ہم تک بہت تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچا، لیکن نبی کی سیرت ایک حد تک پہنچی ہے. تو جب بھی آپ نماز سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کتنی بار تکبیر کہتے ہیں؟ مستحب ہے 6 بار یا 6 ٹائمز. آج کے بعد جب بھی تکبیر کہہ رہے ہو تو یاد کریں. کیا یاد کریں؟ کہ تربیت کے لیے تکرار، ریپیٹیشن، صبر، تحمل، حلم بہت ضروری ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر کہ آپ نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر. حسنین علیہ السلام ابھی بولنا اس طرح سے نہیں جانتے، ظاہراً تو وہ انسانوں کی طرح آہستہ آہستہ چلنا بولنا شروع کر رہے تھے، بے شک یحییٰ زمان ہے اس کے باوجود. تو پھر بچوں نے کہا اللہ اکبر، کہا دوبارہ کہیں، نبی نے دوبارہ ریپیٹ کیا. کہا تیسری دفعہ کہیں، تیسری دفعہ ریپیٹ کیا. چوتھی دفعہ ریپیٹ کیا. ہم تھک جاتے ہیں، بچے 5 دفعہ ایک چیز پوچھے، ہم کہتے ہیں بس کرو خدا کے لیے ماما تھکی ہوئی ہیں، بار بار نہیں پوچھو. بچے یا ہمارے بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، ماما بابا جب بہت زیادہ اولڈ ہو جائے، نانی نانا دادی دادا گرینڈ ماں جو بھی ہو، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو اگر آپ صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے تو آپ کو واسطہ ہے امام حسن کا کہ ان 6 تکبیرات کو امام حسن کے عشق میں ضرور پڑھیں، جتنی بھی آپ جلدی میں کیوں نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. خود بخود یہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی نیگیٹیوٹیز کو ہٹاؤ، خوش رہو. میں سب سے کہتی ہوں کیسے خوش رہیں، شکر کرو کیسے شکر کریں، پازیٹیو رہو کیسے پازیٹیو رہے، یہ بھی تو بتائیں نا ہم لوگ. یہ مکتب اہل بیت ہے جو بتاتا ہے، یہ باتیں زبردست ہیں بہترین. لیکن آئے در امام حسن پر سیکھیں کہ اللہ اکبر تمام مثبت انرجی آپ کی طرف لے کر آتی ہے، تمام چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو بار بار تکرار کیا. میں صدقے کہ میرے حسن حسین کی تربیت اور ان کی فرمائش پر نبی اکرم نے 6 مرتبہ تکبیرات احرام سے پہلے جو تکبیرات ہے اس کو پڑھا الحمدللہ. اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ بچوں کے خاطر، ان کے خاطر کیا عزت کیا احترام. ایک یہودی کہتا ہے، میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ مسلمانوں کا نبی ہے. ایک بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پبلک میں آ رہا ہے اور آ کر وہ تھوڑا سا شور کر رہا ہے. یہ ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کی مجلس ہوتی ہے پن ڈراپ سائلنٹ، ضروری نہیں ہے خواتین کی ایسی ہو. مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈنڈے ماریں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، صحیح ہے، واجب نہیں ہے. ہم اگر عادت کریں احترام ڈسپلن سر آنکھوں پر، میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، کیا کہا ہے، اللہ اللہ فی نظم امورکم، خدا ڈسپلن، ٹائمنگز، ٹائم ہر چیز ٹائم پہ A1 بالکل ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن یہ بچوں کی آواز جو گونج رہی ہوتی ہے، آ رہے جا رہے، تھوڑا سا ادب سے جو شور مچاتے ہیں نا، بہت ڈیسنٹ طریقے سے جو شور مچائے، وہ ایک میوزک کی طرح، ایک موسیقی کی طرح ہے. ماؤں کو اس سے پیار ہونا چاہیے. حدیث میں وہ گھر نہیں جس میں بچے نہ ہو، شور نہ ہو، وہ مجلس بھی مجلس نہیں جس میں بچے خوشی نہ آئے، ڈرتے ہوئے آئے. جوان مائیں ڈرتی ہوئے، اللہ ہم جا رہے، ہمیں کوئی ڈانٹے گا تو نہیں. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جوان ماؤں کو تو اور زیادہ ہم پیار کریں. وہ پہلے ہی تھکی ہوئی آئی ہے بیچاری، ہے نا، گھر میں بھی اتنا کام کر کے آئی ہے نا، اس کے جوان بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ماں جوان ہے، اور زیادہ ان کا احترام کریں. یہ مکتب حسن و حسینی جو کہ تربیت شدہ ہے، مکتب نبوی میں ہمیں سکھا رہے ہیں. بار بار وہ یہودی کہتے ہیں میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، عجیب منظر ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے،
پبلک بھی ہے اور بچے بھی آ رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف حسنین علیہ السلام آتے تھے. نہیں, میرے پاس میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام مدینہ کے بچوں کے ساتھ جو نبی اور آل نبی کا رویہ تھا وہ کم نہیں تھا. وہ اسی طرح احترام کے ساتھ تھا, عزت کے ساتھ تھا. نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, لوگ انتظار کر رہے ہیں, بچوں نے روکا ہمارے نبی کو. نبی نے نہیں کہا چلو چلو ایک جگہ بیٹھ جاؤ, میں نے جانا ہے نماز کے لیے, دیر ہو رہی ہے, یہ کوئی وقت ہے مجھے بلانے کا. ایسے اس طرح ادب سے بھی ایسے نہیں کہا, سیریس بھی نہیں کہا. پتہ کیا کیا؟ کہا بلال گھر جاؤ. بچوں کی گیند اس زمانے میں ہوتی تھی اخروج یا والنٹس جو کمپلیٹ ہو, گول گول ہوئے, اس سے وہ بڑا قیمتی تھا مدینہ میں, یہ بہت مشکل سے ملتا تھا اور بچوں سے بہت کھیلتے تھے. کہا جاؤ وہ لے کر آؤ. بلال والنٹس لے کر آیا اور نبی نے بچوں کو خوش کیا. کہا آپ لوگ والنٹ سے کھیلو گے, میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. کہا ہاں یا رسول اللہ آپ چلے جائیں. سب انتظار کیا, رسول اللہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ کہا راستے میں بچوں نے مجھے روک لیا تھا, میں ان کو روٹ اور ان کا ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا, میں تھوڑا سا ان کو سیٹل کر کے آیا ہوں. میں قربان, ایسا پیارا حسنی حسن خلق. کل بھی میں نے ایک حدیث بتائی امام حسن کی, ہم سب نے یاد کرنا ہے. جن جن کا نام حسن ہے فیملی میں, آپ لوگ آئی ڈونٹ نو واٹس ایپ گروپ میں فیملی والے ہوتے, جن کا نام حسن ہے ان سے کہ ایک ایک حدیث سنائیں. جن کا نام حسن ہے وہ کچھ کرے, کچھ کرنا چاہیے, پتہ تو چلے کہ یہ دن ہے میرے آقا کا, میرے مولا کا. امام حسن کی یہ حدیث کتنی آسان بھی ہے, پیاری بھی ہے کہ انا احسن الحسن, کوئی کمپلیٹ کرے گا, انا احسن الحسن الخلق الحسن. کل سنائی تھی نا, یاد نہیں کیا؟ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کل اسی وقت میں محفل میں تھی. صحیح ہے, انا احسن الحسن الخلق الحسن. سو بیوٹیفل یا ایزی. میرے گھر آپ آئیں, قوم میں میرے گھر آئے, میں سال میں 3-4 مرتبہ امام حسن کی مختلف حدیثیں چینج کرتی ہوں اپنے دروازے پہ, جہاں جہاں پر ہوتا ہے وہاں لگاتی ہوں. بچوں کا ایک چھوٹا سا کارنر سمپل سا, جہاں بچے ولادت شہادت پہ چھوٹا موٹا کچھ لگاتے ہیں, تو وہ ساری حدیثیں میرے گھر میں اس طرح سے زینت بنی ہوئی ہے کہ میں بھولنا بھی چاہوں تو میں نہیں بھولتی, اس کو میں چینج کرتی ہوں, ری رائٹ کروں یا حدیث نہیں ہو, تاکہ وہ دیکھ دیکھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے, وہ بھی نہ ہو. تو آج آپ نے جا کے ضرور ایک حدیث لگانی ہے, ٹھیک ہے, وعدہ ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ہم میں سے بڑے بھی یہ کام کر سکتے, بچے سے بچے بھی یہ کام کر سکتے. وہ یہودی حیران ہوا کہ نبی کیا کر رہے ہیں. کہا کہ اے شخص, تو مسلمانوں کا نبی ہے, تو بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے, ہمارے بڑے ایسے نہیں کرتے, ہمارے مذہبی ایسے نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ لرحمتم الصبیان, اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی کسی بھی نبی کی محبت ہو, اور میں جو خاتم النبیین, اگر میری محبت تمہارے دل میں ہے, تم بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آؤ گے. یہ سیرت نبوی ہے. آج جس کے دل میں محبت امام حسن ہے, وہ شخص رسول اللہ کے دل میں بس رہا ہے. آپ کا مقام یقیناً قلب رسول میں ہے. اور یہ میرا تجربہ ہے, آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں. میرا بیٹا کاظم ابھی آنے سے پہلے کہہ رہا تھا, ماما آپ یہ چیلنج کر دو, کہہ دو کہ ودن 14 days آپ کو حاجت نہ ملے اگر آپ ایک جا کر طولانی سجدہ کریں, اس میں امام حسن سے استغاثہ کریں, اور حسن خلق کو بھی پریکٹیکلی لائف میں لے کر آئیں. کیونکہ بی شکایت کرتی رہی ہیں بہت سے عرفاء سے, علماء سے, کہ میرے حسن کو نہ بھولو. قیامت کے دن میں دونوں کی شہادت کو شفاعت کا ذریعہ بناؤں گی, صرف ایک کی نہیں. یہ معتبر روایت اصول کافی میں موجود ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ یاد رکھو, دونوں سے توسل کرو. کیونکہ وہ شخصیت جس نے امام حسن کے لیے گریہ کیا, جب تک امام حسن زندہ تھے ایک کلمہ ایک خطبہ نہ دیا, وہ امام حسین علیہ السلام ہے.